دور میں بہت سے جانوروں کی قربانی کو بھی تصور تک نہیں کیا جا سکتا، کجا ہم انسانوں کی قربانی کی بات کریں، جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ سوچتے ہیں کہ یہ رسمی قربانی صرف یہودی ہیکل کے لیے ہی منسوب تھی۔ نہ صرف یہودی ہیکل کے لیے بلکہ مسیحی انجیل شریف کے لیے بھی، جو زور دیتی ہے کہ یسوع جناب المسیح ایک انسانی قربانی کے طور پر ہمارے گناہوں کے لیے مرے۔ مسیحیت کی یہودی بنیاد قربانی سے لے کر صلیب تک دریافت کے اس دن پر شہر کی ان دیواروں کے باہر کہیں پہلی صدی کے رومی سپاہیوں نے ایک یہودی ربی کو صلیب پر قتل کیا تھا۔ وہ صلیب بالآخر مسیحی ایمان کی علامت بن چکی تھی۔ آج پورے یروشلم اور دنیا بھر میں مسیحی عبادت گاہوں کی شناخت اسی صلیب سے ہوتی ہے۔ یہ جناب مسیح کے پیروکاروں کی طرف سے ایک صلیب ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے قابل نفرت ہے جو انسانی قربانی کو کافرانہ جہالت اور وحشیانہ فعل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو جناب مسیح کے پیروکار صلیب سے اپنی محبت کا کیسے دفاع کرتے ہیں؟ اس سوال پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں نے ایونر بوسکی اور مینو کالشر سے ملاقات کی، جن میں سے دونوں نے جانوروں کی قربانی کے قدیم یہودی نظام کے بارے میں وسیع مطالعہ کر رکھا ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں ہی جناب مسیح کے پیروکار ہیں، دونوں کو اس مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنے ایمان کی بنیاد کے طور پر ایک انسانی قربانی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ ایونر ایک لائسنس یافتہ ٹور گائیڈ بھی ہے اور مینو یروشلم میں ایک کاہن کے طور پر فائز ہے۔ میں نے ان سے یروشلم کے جنوب مغربی کونے میں واقع ایک تاریخی وادی میں مجھ سے ملنے کو کہا، ایک ایسی وادی جس کی دیواریں اور غاریں بدترین قسم کی انسانی قربانیوں کی گواہ ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میں اس نظارے کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں۔ یہ خوبصورت مقام ہے، اور پھر یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں انجیل شریف بات کرتی ہے تو جہنم کی وادی کا لفظ استعمال جی ہاں، کرتی ہے۔ بالکل۔ حضرت مرکز کی انجیل میں لفظ کہینہ ہے جو آرامی سے آیا ہے، یہ عبرانی لفظ ہے جو کہ اس سے ملتی جلتی زبان ہے، اور میرے خیال میں حضرت یرمیہ کے باب 7 آیت 37 میں ہے، جو اس وادی کو ہنوم کے فرزندوں کی وادی کے طور پر بیان کرتی ہے، یا عبرانی میں گیبین ہینوم۔ بعد میں انہوں نے اسے مختصر کر دیا، اسے مزید کمپیکٹ کر کے گہینہ کہا۔ تو انجیل شریف میں جب جناب مسیح جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی وادی گہینہ کی، تو لوگ ضرور اس بارے میں سوچتے ہوں گے۔ جی، وہ فرما رہے تھے کہ وہ جہنم جب کہ مرنے کے بعد آتی ہے، وہ اس وادی کی طرح ہے، اور یہ وادی دراصل چیزوں کو ایک جوڑنے کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہاں کوڑے کا بہت بڑا ڈھیر تھا، ان دنوں میں وہ کوڑے کو جلا دیتے تھے، اس لیے یہاں سے ہمیشہ جلنے کی بدبو آتی ہے۔ پھر بعد میں دوبارہ حضرت یرمیہ کے صحیفے باب 7 میں یہ اسرائیل کے بادشاہوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جلایا کرتے تھے، یعنی وہ توفت کی آگ سے گزرے۔ آپ نے کہا توفت؟ توفت عبرانی لفظ ہے جی، یہ اسی جگہ کا نام بھی ہے، اور آج عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے جلتی ہوئی تباہی، ایک بہت خوفناک منظر۔ اور یہیں پر اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں کافر دیوتاؤں کو، تاکہ انہیں خوشحالی اور بارش مل جائے۔ اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی، خداوند فرماتا ہے، اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن ہنوم کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ حضرت یرمیہ کا صحیفہ باب 7۔ دیکھیے ایونر، آپ بات کر رہے ہیں قربانیوں کے بارے میں، یعنی بچوں کی قربانیاں جو کہ یہاں اس وادی میں دی جاتی رہیں۔ تو یہاں ایک سوال ہے، جب ہم مسیحی انجیل شریف کی بات کرتے ہیں، مسیحی ایمان یعنی اس کی بنیادیں اگر دیکھا جائیں تو اسی چیز میں ہے، یعنی قربانی میں، جو کہ جناب مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہو کر دی۔ اور لوگ اس بارے میں بھی بالکل ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کافرانہ خیال ہے کہ گناہ کے لیے خون کی قربانی دی جائے۔ تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی اس کافرانہ قربانی میں جس پر ہم تنقید کرتے ہیں، جن میں بچوں کو نذرانے کے طور پر پیش کیا گیا یہیں اسی وادی میں، اور اس قربانی میں جسے جناب مسیح کے پیروکار گلے لگاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ پورا سوال آپ جانتے ہیں، خون اور موت جدید مغربی ثقافت سے اس طرح ہٹا دی گئی ہے کہ جیسے ہم کسی ریسٹورانٹ سے ہیم برگر خریدتے ہیں
कोई भी गाय को मरता नहीं देखता। आप जानते हैं हम लोगों को मरता नहीं देखते। वो इस लिहाज से ओल्ड एज होम्स में जाते हैं, लिहाजा बहुत से तरीकों से हमें मौत से हटा दिया गया है। और जब हम कुर्बानी के बारे में सोचते हैं तो इस मानी में हमें ये चौंका देता है, लेकिन कुर्बानी दर हकीकत इंसानी तजर्बे जैसी है। एक मिनट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों की कुर्बानी की, जानवरों की कुर्बानी की। जी हाँ, ये सच है। जब कुफार का दौर था, मिसाल के तौर पर आप बात कर रहे हैं बाल देवता की, लोग अपने बच्चे उसकी राह में इसलिए कुर्बान करते थे कि सब ठीक हो जाए। आप जानते हैं कि उनकी औलाद में सबसे और हम कहते हैं नाकाबिले तसव्वुर है। जी, वो अपने बेटे को ले जाते हैं खुश करने के लिए अपने खुदा को कुर्बानी के तौर पर। एक बेहतरीन कुर्बानी, जैसे अगर आप खामोश होंगे, आप नाराज नहीं होंगे और आप मुझे वो देंगे जो मैं चाहता हूँ। वाकई में आप एक काफिर ख्याल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। कुर्बानी किताब मुकद्दस और खुदा की तरफ से कुछ है। खुदा को बेहतरीन देने के लिए यही हमें खुदा ने सिखाया है। लेकिन दोस्तों, हम मुख्तलिफ मसाइल की बात कर रहे हैं। जब मैं हैकल जाता हूँ और कुर्बानी देता हूँ तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और हम उस पर जा सकते आप हैं। बात कर रहे हैं जब यहूदी लोग हैकल में गए थे, है ना? जी, हम इसी पर बहस कर रहे हैं। ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन काफिर का ख्याल ये है कि मैं खुदा को अदायगी करूंगा ताकि वो मुझे वो दे जो मैं चाहता हूँ और जिसकी मुझे जरूरत है। और यकीनन कुछ मोमिनीन का रवैया खुदा की तरफ से ऐसा होता है, ये काफिर नहीं है। लेकिन जिस असूल के बारे में आप बात कर रहे हैं और हम बहस कर रहे हैं, वो मसला ये है कि क्या जरूरी है हमारे गुनाहों को छुपाने और खुदा में और हमें अलहदगी करने के लिए। और वो कसूरवार ज़मीर। आप किताब मुकद्दस में खुदा के रास्ते पर चल सकते हैं। कुछ लोगों ने बच्चों की कुर्बानियां दी क्योंकि वो सोचते थे कि ये मसला इतना ज्यादा नहीं है कि वो किसी की भी कुर्बानी दें, किसी जानवर की या फिर अपने बच्चे की, यानी उनके तनाजुर में। दरअसल मसला ये था कि खुला ख़त्म करने के लिए मेरे कसूरवार ज़मीर और खुदा के माबैन। और ये किस्म है जो काइन और हाबिल के साथ शुरू होती है। उनकी कुर्बानियों के साथ साथ एक हैरत अंगेज बात यह है कि किताब मुकद्दस ने कभी बात नहीं की इंसानी कुर्बानी के बारे में, जिससे कि खुदा तरतीब दे रहा था जानवरों की कुर्बानी के बारे में। और इसके बाद खुदा ने फरमाया जनाब मसीह के जरिए, मैं अंदर आऊंगा और बगैर गुनाह के खुदा का बर्रा बनूंगा जो अपनी कुर्बानी देगा दुनिया के गुनाहों के लिए। यह ऐसी चीज थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था कि मसीहा कुर्बान हो जाएगा और तकलीफ उठाएगा। तो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फर्क यह है कि खुदा ने अपने लोगों से भेड़ बकरियों की कुर्बानी के लिए कहा और बच्चों की कुर्बानी के बारे में उनको कोई हुक्म नहीं मिला था। जी बच्चे। जी हाँ, माँ सिवा इब्राहिम के जिसको एक कुर्बानी। क्या ये कुछ नहीं कहता हज़रत यसाया के बाब 53 में कि मसीहा का एक किरदार है, यानी जुर्म की पेशकश या किसी ऐसी चीज के तौर पर? बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है। अगर आप इसको समझें कि ये जुर्म की पेशकश कर रहे हैं, या अगर वो अपनी मौत को जुर्म की कुर्बानी समझेंगे और आप उसे कबूल करेंगे, तो यहीं पर निजात आती है आपके पास। आपके पास इब्रानी किताब मुकद्दस है जिसमें हजरत मसीह ने फरमाया है यसाया बाब 53 में, उन्होंने बताया एक शम, एक गुनाह की कुर्बानी जो वो अता करेंगे। ये एक बड़ी कीमत है जो किताब मुकद्दस में किसी और को करने के लिए नहीं कही गई थी। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्त बाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी उठा लेगा। तो आप कह रहे हैं कि इसमें दरअसल यहूदी जड़ें हैं इसकी, इस ख्याल के पीछे के जनाब मसीह की मौत हमारे गुनाहों के लिए हुई। यहाँ तक कि लफ्ज कुर्बान पर गौर करें, इसका मतलब कुर्बानी है इब्रानी में, ठीक है? कुर्बान, इसकी जड़ क्या है? करवा। इसका मतलब है कि किसी चीज को मार देना जो आपके दिल के बहुत करीब होती है। आप उसके करीब आते हैं। करीब आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। के करीब। जी बिल्कुल। बुनियादी तौर पर जिंदगी के बदले जिंदगी, ये असूल हमेशा से ही था कि उनको मिलेगी जिंदगी के बदले में जिंदगी। इसीलिए ये लफ्ज कुर्बान बनाया गया। आप मारते हैं, वो आपके अज़ाब अपने ऊपर लेता है और आपको सुकून देता है, यानी कि अंदरूनी सुकून, जैसा हजरत यसाया के बाब 53 आयत 5 में है। हमारा अजाब उस पर आता है और हमें अमन मिलता है। वो अजाब लेता है, यानी उसको सजा मिलनी चाहिए हमारे और गुनाहों पेचीदा की। होता जा रहा है। चलें किसी ऐसी जगह चलें जहां हम बैठ के बात कर सकें। चलिए। हाँ जी, चलिए। आप जानते हैं हम और बहुत से दूसरे लोग जनाब मसीह के वफात पाने और अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी देने के इस नज़रिए को कबूल करते रहे हैं, मगर
اور میں اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس آئیڈیا کو قبول کرنا مشکل ہے. مطلب کسی بھی قربانی کو، چاہے وہ جانوروں کی ہو یا پھر خدا کے اپنے بیٹے کی ہو، اس کے اپنوں کی ہو، چاہے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، کیونکہ یہ سننے میں ہی بہت زیادہ ظالمانہ اور بھیانک لگتا ہے. تو کیا کوئی چیز ہے جو ہم یہودی قربانی کی تفصیل کے لیے استعمال کر سکتے ہوں، کیونکہ اس کی جڑیں ہمیں کلام مقدس انجیل شریف میں ملتی ہیں اس قربانی کی؟ کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرے سمجھنے میں کہ یہ کوئی ظالمانہ یا بری چیز نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ منحصر ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں. یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا ڈرامہ کرنا ہوگا. یہ ہیکل یہودیوں کی زندگی کا مرکز تھی. ہر ایک چیز ہیکل ہی تھی، یہ ایک علامت ہے. اور ہر دن وہاں قربان گاہ پر قربانیاں ہوتی تھیں. یعنی کہ آپ روزانہ دیکھ سکتے تھے اس بھڑکتی ہوئی آگ کی لمبی لپٹوں کو. یہودی ہیکل یروشلم کا ایک مشہور مقام تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر 17 منزلوں تک اونچا ہے. یہ اسرائیل کی واحد ہیکل تھی، لہٰذا پہلی صدی میں یہ یونانی رومی دنیا کے کافر دیوتاؤں کے بہت سے مندروں کے برعکس قائم و دائم تھی. لیکن یہ جتنی خوبصورت تھی اتنا ہی مسلسل رسمی ذبح اور قربانی کا مقام بھی تھی. ہم اسے یہاں سے بھی دیکھ سکتے تھے، یعنی اس آگ اور دھوئیں کو یہاں سے. جی بالکل. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ہیکل میں آتے ہیں اور آپ خدا کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں اور آپ کو کفارے کی ضرورت ہے. میں قبول کروں کہ گناہ گار. آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ گناہ گار ہیں اور آپ کو خدا سے کفارے کی ضرورت ہے. اور خدا نے اپنے قانون میں ایک طریقہ دیا ہے اور وہ عہد کا حصہ ہے، حضرت موسیٰ کا قانون. حضرت موسیٰ کا قانون. بالکل. اور جب آپ لفظ استعمال کرتے کفارہ، اس کا مطلب ایک جانور ہے. ایک جانور؟ جی بالکل ایک جانور. یہ ایک بیل ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایک بھیڑ کا بچہ ہو سکتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ ہیکل میں آتے ہیں اور اپنے ساتھ برا لے جاتے ہیں، اور پھر آپ قربان گاہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ وہ برا اس کاہن کو نہیں دیتے اور نہ ہی یہ خدا کو چیک کرواتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے جو ہم تیری راہ میں دے رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں یہ ایبنر، آپ اپنا برا لاتے ہیں اور کاہن سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کا برا ٹھیک ہے. آپ ایسا کچھ نہیں لا سکتے جو کہ ایبنر یہاں ایک برا ہے. جی ایبنر ایک بہترین برا ہے. اور پھر آپ کو اپنے برے کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی ان کے سر پر. اور یہ یاد رکھیں، آپ اپنی مرضی سے برے کے بچے کو وہاں لاتے ہیں. یہ ایک سوختنی قربانی ہے. وہ شخص قربانی لے کر آ رہا ہے. جی ہاں بالکل. آپ کا بچہ بھی یہ سب دیکھے گا، حتیٰ کہ سب لوگ دیکھیں گے. اور بنیادی طور پر جب آپ ایسا کریں گے، جب آپ اپنا ہاتھ اس برے کے سر پر رکھیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ میرے گناہوں کو لے لیتا ہے اور مجھے زندگی ملتی ہے. اور پھر آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اس برے کو ذبح کر دیتے ہیں. جی ہاں. ایک اور بات، یہاں کچھ بھی واضح طور پر نہیں ہے. ارے یہ گندا خون ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے. آج کل اسے R-rated کہتے ہیں، جو کہ آپ نے ابھی کہا. چلیے ایبنر کو اب اٹھنے دیجیے آپ. جی کیوں نہیں، لیکن یہ خوفناک ہے. یہ خوفناک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا سوچیے کہ آپ کا 10 سال کا بیٹا آپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ کیا تم اس برے کی جگہ آنا چاہو گے؟ بتاؤ کیا تم اس کی جگہ ہونا چاہو گے؟ خدا اس کی اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے. لیکن وہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کیا ہے. تم کوئی بھی گناہ کرو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت اس طرح دی جاتی ہے. تو مینو آپ کہہ رہے ہیں یہاں ایک تبادلہ ہے. جی. جانوروں کو گناہ مل جاتا ہے اور پھر اس جانور کی زندگی جس نے گناہ نہیں کیا بدلے میں اس شخص کو دیا جاتا ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک علامت ہے، یعنی ایک سایہ ہے. اصل میں یہ جانور عکس ہے جناب مسیح کا، جو آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہو رہا ہے. دراصل وہاں کاہنوں کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو سکھانا تھا، انہیں نہ کہ صرف جانوروں کو لانا تھا. دراصل انہیں سکھانا تھا کہ سلامت کا مطلب کیا ہے. یہ کردار ہے اصل کاہن کا. کئی سال پہلے میں نے یروشلم میں ایک اشتعال انگیز واقعہ دیکھا تھا. آرتھوڈاکس یہودی خاندانوں نے ہیکل کی قربانی کا ایک تعلیمی مظاہرہ دوبارہ کیا. جانور اس معاملے میں ایک بکری گلا کاٹ کر جلدی سے مارا جاتا ہے، پھر جانور کو رسمی طور پر پروسیس کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے اور اس میں سے زیادہ تر کھایا جاتا ہے.
جبکہ قربانی خود ہی سوالات پیدا کر سکتی ہے۔ کھانے کے لیے جانوروں کا قتل ایک ایسی سرزمین میں جہاں بھیڑ بکریوں کی پرورش کی گئی تھی خاندانوں کے لیے غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم ان چراگاہوں سے بہت دور رہتے ہیں جو ہمارا کھانا مہیا کرتی ہیں۔ یہی تو بات سمجھنے کے قابل ہے کہ آخر کیوں کوئی ایسا کرے گا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا تشدد آخر کس لیے ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا؟ یہ دلچسپ ہے۔ اخبار باب 17 آیت 11 کہتی ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہارے جانوروں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ گناہ پر خدا کا یہ رد عمل ہے، اور خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ پورے بدن کو متاثر کرتا ہے اور پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اور اسی لیے وہاں ایک ادائیگی ہوگی، کسی کو تو مرنا ہوگا۔ اور تب یہ سوال آتا ہے کہ کون مرے گا، جیسا مینو نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہے گناہ کے بارے، اور ہم اس طرح سے گناہ کی تعریف کرتے ہیں۔ چاہے جو کچھ بھی خدا کے خلاف بغاوت میں ہے، اور جو کچھ بھی بغاوت کے خلاف کہتا ہے صحیح ہے، یہاں تک کہ آپ کی سوچ میں، نہ کہ صرف آپ کے اعمال میں، یہاں تک کہ اگر آپ کچھ ایسا سوچتے ہیں، کچھ ایسا جو راست بازی کے خلاف ہو، جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے احکام کے خلاف ہے، یہ پہلی ایک گناہ ہے، یعنی آپ کے کفارے کے لیے کسی اور کو مرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک اثر ہے کہ یہ ایک ٹیمپل تھیٹر کی طرح ہے، یا یہ اسٹریٹ تھیٹر کی طرح ہے، یہ ایک ڈرامائی نظریہ، بلکہ بہت ڈرامائی، جی بہت ڈرامیٹک، یہ دکھانے کے لیے کہ گناہ ہمارے خیال سے بھی بدتر ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ جانتے ہیں 1500 سال قبل حضرت موسیٰ کے ساتھ قربانی کے نظام کے آغاز سے 1450 سال قبل از مسیح سے حضرت مسیح کے دور تک 1450 سال تک یہودی لگاتار ایسا ہی کرتے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خدا ان کو معاف کرے گا، اور وہ اسے بار بار ہر سال کرتے تھے، کیونکہ سال میں بس ایک بار ہی بیلوں اور بکریوں کا خون نکلتا ہے۔ یہیں سے لفظ کیپور اور ڈھانپنا نکلا ہے۔ یہ اسے دور نہیں لے جاتے، بس تھوڑی دیر کے لیے دھبوں کو نکال دیتا ہے، جب تک کہ قابل قربانی نہ آئے جو گناہوں کو دور کر دے، سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ انجیل شریف بمطابق عبرانیوں باب 10۔ سوماٹ ہم یہاں یروشلم کے آس پاس بیلٹ لائن کو دیکھ رہے ہیں جو مغرب سے آتا ہے۔ یہ ہنوم کے بیٹوں کی وادی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے انجیل شریف میں، وادی گہینہ۔ یہ سوختنی قربانی کی جگہ ہے، یروشلم کے جنوبی حصے کے آس پاس آتی ہے۔ یہ اسے حضرت نہمیہ میں دوسری سہ ماہی کہا جائے گا، اور سلوام کے تالاب کے قریب نیچے کی طرف جائے گا، جہاں یہ وادی کندرون، وادی تیرپائی اور دوسری جانب کوہ زیتون سے مل جاتا ہے۔ جناب مسیح کا معراج، ان کی واپسی اسی جگہ سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس سے بھی کہیں زیادہ اہم جو منظر آپ نے بیان کیا وہ واقعات ہے جو کہ یہاں پر پیش ہوئے تھے، جیسے کہ قربانی اور جناب مسیح کی موت اور ان کا جی اٹھنا۔ ایک اور سوال ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے آباء و اجداد کس طرح سے پلٹ گئے ایک یہودی خاندان سے جنہوں نے جانوروں کی قربانی کو قبول کیا، اور اس کے بعد جناب مسیح کو خدا کے برے کے طور پر قبول کیا۔ یہ ایک عمل تھا، یہ صرف ایک عمل ہی تھا۔ آخری فسح کے موقع پر جناب مسیح نے فسح کی روٹی کو توڑتے ہوئے کہا کہ یہ میرا جسم ہے، اور پھر وہ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا خون ہے۔ انہوں نے انجیل شریف کا تعارف کروایا، جو ان میں سے ہر ایک کے لیے تھا۔ وہ حضرت یرمیہ کا باب 31 ہے۔ اس لمحے میں وہ اسے صرف اس طرح سے دیکھنے لگے۔ وہ اس وقت سمجھ پائے یا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یقیناً وہاں پر ایک موقع تھا، لیکن وہ اس لمحے میں سمجھ نہیں پائے۔ وہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر، جیسے وہ اپنے اندر بہت سا ڈیٹا سٹور کر لیتا ہے، اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ یعنی کتنی دیر بعد؟ جی ہاں، 50 دنوں بعد، یہاں اس پہاڑی پر۔ اعمال باب 2، پینتیکوست کا تہوار۔ روح القدس اوپر کے کمرے میں پہلے مومنین پر نازل ہوتا ہے۔ وہ لوگ مختلف زبانوں میں بولتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایک مافوق الفطرت عمل ہے۔ گویا ان الفاظ کی
تصدیق کرنا جو یہ لوگ کہنے جا رہے ہیں، اور پھر حضرت پطرس بھیڑ سے بات کرتے ہیں، یعنی ایک بڑے ہجوم سے، کیونکہ انہوں نے ایک مافوق الفطرت سرگرمی دیکھی ہے، اس لیے وہ ان پر مرکوز ہیں، اور پھر وہ انہیں مسیحا کی تاریخ اور پھر انہیں نجات کی تاریخ بتاتے ہیں جو کہ پرانے عہد نامے میں ہے، اور اب وہ کچھ یاد دلاتے ہیں جو وہ لوگ جانتے تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کس طرح جناب مسیح پر پورا ہو گیا، چونکہ خدا نے مافوق الفطرت سرگرمی سے ان کی تصدیق کی تھی، جیسا کہ پطرس نے کہا تھا۔ ان لوگوں نے سنا اور محسوس کیا کہ جناب مسیحی وعدہ شدہ یہودیوں کے مسیحا ہیں، اس لیے وہ ان سے کہتے ہیں کہ اعمال باب 2 میں پس وہ ان سے کہتا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ وہ یسوع جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ پھر ان پر افسوس طاری ہوا، وہ شرمندہ تھے اندر سے، انہیں مسیحا کی کمی محسوس ہوئی جو انہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ یعنی کہا آپ تھا، توبہ بالکل، ہاں کرتے جی، ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح آپ کو روح القدس ملے گا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ واقعی خداوند کے سامنے آتے ہیں تو سچائی کو قبول کیجیے، جناب مسیح کے ذریعے گناہوں کا کفارہ قبول کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جناب مسیح کے پیغام کے ساتھ جاتا ہے، جاؤ اور پوری دنیا میں یہ خوشخبری پھیلا دو۔ حضرت پولس کہہ رہے ہیں رومیوں کے باب 10 میں کہ یہ خوشخبری سننے سے، اس خوشخبری کو سن کر قبول کرنے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سچ کہا گیا ہے، جس کو آپ نے قبول کیا یہی نجات ہے آپ کی۔ یہ دلچسپ ہے مینو، میں اس پر 2 تبصرے شامل کروں گا۔ ان دنوں وہ لفظ بپتسمہ نہیں بولتے تھے کیونکہ وہ یونانی نہیں جانتے تھے، جی ہاں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وسرجن، جی ہاں، بالکل، یعنی اپنی خدا کے سامنے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو رسمی طور طریقے سے پاک کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اصل میں مصلوبیت میں شامل نہیں تھے۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کینگرو کورٹ میں 99% لوگ نہیں تھے دوپہر 3 بجے، اس لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم واقعی مصلوب ہوئے یا یہودیوں نے مسیحا کو مصلوب کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے قائدین نے ایسا کیا۔ جیسے امریکی صدر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور پورے شہر کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا بادشاہ کوئی فیصلہ کرے تو وہ سب کو ماننا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس انتخاب ہے، اس سے توبہ کرو، پھر سب اچھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، یا پھر اسی فیصلے پر قائم رہو جو آپ کے قائدین نے کیا ہے، سب اچھا ہو جائے گا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی وہ سوچنے کے قابل تھے؟ مینو فسح کے موقع پر نہ صرف کھانے کے بارے میں بلکہ جب جناب مسیح نے فرمایا یہ لو اور اسے کھاؤ، اس کے علاوہ بھی وہ اس کے بعد کے خوفناک حادثے کے بارے میں جب فسح کے موقع پر جناب مسیح کو مصلوب کیا گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا جبکہ میرا مطلب اس موقع کا کوئی تعلق تھا ان کی قائل ہونے سے؟ جی بالکل، اگر 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا گیا اور بدن میں شامل کیا گیا جیسا کہ خدا کہتا ہے، اگر وہ واقعی مومن ہے اور ایماندار ہے، انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ گناہ گار ہیں، اور جناب مسیح کی موت سے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی، اور یہی حقیقت ہے۔ نجات، ان تمام چیزوں سے بچایا جانا جس کے لیے یہ وادی گہینہ ایک بار کھڑی تھی، کافروں کے قربانیوں اور موت کی جگہ، ایک ایسی وادی جو شہر کا ڈھیر بن گئی، جلانے کی جگہ اور نقصان کی جگہ۔ لیکن کیا ستم جبکہ اس وادی میں پیش کردہ بچے کی قربانیوں نے انسانی حالت ظریفی کی ہارر اور مصیبت میں اضافہ کیا۔ یروشلم کی ہیکل پہاڑ پر پیش کردہ جانوروں کی قربانیوں نے ایک خوفناک اور ایک مصیبت کی نشاندہی کی، جس نے آخر میں خدا کے اپنے بیٹے کی حتمی قربانی کی طرف سے ہمارے لیے سیر کیا تھا۔ نجات دہندہ جو جیسا کہ اونر اور میرو نے وضاحت کی خدا کا برہ ہے، جو اس پر بھروسہ کرنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو اٹھاتا ہے۔ مغربی دیوار کے قریب یہ گرے ہوئے پتھر اس بات کی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ جناب مسیح کی قربانی کے 40 سال بعد رومی فوج نے جنرل ٹائٹس کی قیادت میں یہودیوں کی ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ سن 70 بعد از مسیح کا سال تھا۔ یروشلم میں جانوروں کی قربانی کا اچانک خاتمہ ہو گیا، لیکن اس دن تک جناب مسیح کی صلیب ابدی زندگی کی حتمی علامت بنی ہوئی ہے۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ عبرانیوں باب 9 آیت نمبر 14۔
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔